بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہے۔ ربیع خود بہار کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار بن کر تشریف لائے۔ آقا کا نام لینا بھی وہ ہمیں بے ادبی نظر آتا ہے، کہاں یہ منہ اور کہاں پر یہ مبارک نام۔ ہزار بار بشویم دہن از مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ 1000 مرتبہ اگر ہم اپنے منہ کو مشک و عنبر سے دھو ڈالیں پھر بھی یہ نام بے ادبی نظر آتا ہے، اپنی زبانوں سے اس کو ادا کرنا۔ تو بہرحال ربیع الاول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ دنیا سے پردہ بھی فرما گئے۔ آپ کی آمد پر اور ولادت باسعادت پر کسی کو خوشی کیوں نہ ہو کہ جو وجہ کائنات ہے، جن کی آمد سے پوری کائنات منور ہو گئی۔ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے النبی الخاتم میں لکھا کہ میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب اور عہد کہن کے لیے پیام رحیل تھا۔ ہمارے نبی کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے۔ نبی کی آمد کا تذکرہ فانی کے سامنے ہوا تو آواز آئی، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ آقا کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری کے سامنے ہوا، در یتیم میں یوں لکھا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا تو یوں گویا ہوئے، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ جب آقا کی آمد کا تذکرہ ایک شاعر کے سامنے ہوا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جب آقا کی آمد کا تذکرہ عربی شاعر کے سامنے ہوا تو یوں آواز آئی، لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، خوشحالی، کامیابی، آسودگی، پراسپیرٹی ملی، لیکن سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شان قرآن محمد، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دوچار۔ ایسا پیارا نبی ہمیں نصیب ہوا۔ ہم اس پیارے آقا کے گناہگار امتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہم سے روٹھتا نہیں، وہ سفارش کرے گا، وہ شفاعت کریں گے، وہ اپنی امت کو یاد رکھیں گے، وزن اعمال کی جگہ پر بھی اور نامہ اعمال دیتے وقت بھی، اور جب سارے انبیاء اپنی کرسیوں پر جلوہ افروز ہوں گے، ایک کرسی خالی ہوگی،
امت کے غم میں، امت کے لیے فکر مند ہوں گے۔ فرمائے میں کیسے چین سے بیٹھ جاؤں کہ سور والا وہ اپنے منہ کے اندر اس بانسری کو لیے انتظار میں کھڑا ہے کہ حکم ہو اور سور کو پھونک دیا جائے، قیامت قائم ہو جائے، میری امت کا کیا بنے گا؟ آج امت اس نبی کی سنتوں سے دور چلی گئی ہے، اس نبی سے بے وفائی کر رہی ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سنتوں کے جنازے ہمارے بدن، ہمارے گھر اور ہمارے معاشرے سے نکل رہے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر عزم کیا جائے نبی کی سنتوں پر چلنے کا اور مر مٹنے کا۔ میرے سر کے بال سنت کے مطابق، میرا امامہ سنت کے مطابق، میرا لباس سنت کے مطابق، میری نماز سنت کے مطابق، میری تہجد سنت کے مطابق، میرا کاروبار سنت کے مطابق، میری شادی بیاہ کے معاملات سنت کے مطابق، میرے گھر کے سارے معمولات سنت کے مطابق، لوگوں سے لین دین اور معاملات سنت کے مطابق، اور میں پوری دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا ایک مثبت چہرہ، ایک سافٹ امیج بتاؤں گا۔ ہم نمائندے ہیں، ہم ایمبیسڈر ہیں، ہم سفیر ہیں، ہم قاصد ہیں، ہم ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ ہمیں دیکھ کر دنیا کو پتہ چلے محمد الرسول اللہ کے غلام آ رہے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے میں آپ روزہ رکھیں، آپ تلاوت کریں، آپ چہرے پر داڑھی اور اس سنت کو سجانے کا عزم کریں، آپ سر کے بال سنت کے مطابق رکھیں، آپ امامہ سنت لباس کے ساتھ زیب تن کریں، اور آپ علماء کے ساتھ اور اللہ والوں کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، خانقاہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دے۔ انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن آقا کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کے چھلکتے جام نصیب ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں شفاعت کا مستحق بنا اور ہمیں اپنے آقا کے سامنے رسوا نہ فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔